اس خاتون کو دیکھیے جس کے 44 بچے ہیں، 44 بچوں کو اس خاتون نے خود جنم دیا ہے۔ مریم نواتن اس کا نام ہے، ماما یوگانڈا کے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ اس کا تعلق کہاں سے ہے، 44 بچوں کو کس طرح پیدا کر لیا، سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اگر بات کی جائے اس کی زندگی کے بارے میں، جناب علی اس خاتون کا تعلق ہے یوگانڈا کی دارالحکومت کمپالا سے آگے 50 کلومیٹر ایک گاؤں، جہاں پر یہ خاتون آج بھی موجود ہے۔ انٹرنیٹ پر جا کر آپ ماما یوگانڈا یا مریم نواتن کے نام سے سرچ کریں، آپ کو پراپر تفصیلات مل جائیں گی جس میں اس بات کی گواہی اور ثبوت ہے اس خاتون نے 44 بچوں کو خود جنم دیا ہے۔ اب اپنی کہانی کو ایک انٹرویو بتایا کہ کس طرح میری زندگی میں کیا نشیب و فراز آئے، کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ 44 بچوں کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ کہانی ہے کیا، کس طرح 44 بچوں کو پیدا کیا، کن مجبوریوں میں پیدا کیا، اور ان 44 بچوں کا باپ آج کہاں پر ہے۔ مریم نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں 3 دن کی تھی، میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، جس خاتون کے ساتھ شادی کی یعنی کہ جو میری سوتیلی ماں تھی، اس نے میرے باقی بہن بھائیوں کو کھانے میں کانچ ملا کر دیا، جس وجہ سے میرے بہن بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب بہن بھائیوں کے جانے کے بعد جب اس کی عمر 12 سال ہوئی تو اس کے باپ نے اس کو بیچ دیا۔ 13 سال کی عمر میں سب سے پہلے اس خاتون نے بچوں کو جنم دیا۔ اس کی زندگی کی سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے، اس نے ایک وقت میں ایک بچے کو جنم نہیں دیا بلکہ 2 کو، 3 کو یا 4 بچوں کو۔ اگر بات کی جائے سب سے پہلے 13 سال کی عمر میں اس نے 3 بچوں کو جنم دیا۔ 18 سال کی عمر تک یہ خاتون 20 بچوں کو جنم دے چکی تھی۔ پہلی بار 3 بچوں کو، اس کے بعد 2 بچوں کو، پھر 4 بچوں کو، یہ سلسلہ 44 بچوں پہ جا کر رکا۔ 44 میں سے 6 بچے جو کہ زندہ نہ رہ سکے اور 38 بچے اس خاتون کے ساتھ آج بھی رہتے ہیں۔ سب سے بڑے بچے کی عمر 25 سال اور سب سے چھوٹی لڑکی کی عمر، بچی کی عمر 4 سال ہے۔ یہ خاتون 15 مرتبہ پریگننٹ رہ چکی ہے۔ 15 مرتبہ کی پریگننسی کے دوران اس خاتون نے 4 مرتبہ ٹوینز بچوں کو پیدا کیا، 5 مرتبہ 3 بچوں کو ایک وقت میں جنم دیا اور 5 مرتبہ 4 بچوں کو ایک وقت میں جنم دیا۔ 6 بچے جو کہ سروائیو نہیں کر سکے اور 38 بچے اس خاتون کے ساتھ موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی 5ویں بیوی تھی۔ میرا شوہر ایسا بد کردار تھا کہ خواتین کو گھر لے آتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ ان کو کھانے بنا کر کھلاؤ، یعنی کہ ان کی خدمت کرو۔ اس خاتون نے جب اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہا تو باپ نے یہ کہہ کر اپنی بیٹی کو رکھنے سے انکار کر دیا کہ بیٹا میں آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، کیونکہ جس قیمت میں میں نے آپ کو اس شخص کو بیچا وہ قیمت میرے پاس موجود نہیں ہے، تاکہ میں اس قیمت کو ادا کر کے آپ کو اپنے پاس لے آؤں، جو کہ ممکن نہیں ہے، جس وجہ سے اس خاتون کو واپس اس شخص کے پاس جانا پڑا۔ اب وہ وقت آن پہنچا کہ 44 بچے تو پیدا ہو گئے، لیکن اس شخص نے اس خاتون کا ساتھ چھوڑ دیا، اس گھر کو بیچا جس گھر میں یہ خاتون رہتی تھی، گھر بیچ کر پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ اس وقت یہ خاتون آخری بار یعنی کہ 15ویں بار پریگننٹ تھی، جس دوران 3 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس خاتون کے ایک وقت میں 3، 2 یا 4 بچے کیوں پیدا ہوتے تھے، یہ بھی ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جس کو آخر میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ خاتون کے بقول کہ میں نے کافی بار سوچا کہ میں چھوڑ دوں ان بچوں کو، چلی جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں نے ان بچوں کو چھوڑ دیا تو ان بچوں کا والی وارث کون ہوگا، کون ان بچوں کو سنبھالے گا، کون ان بچوں کی کفالت کرے گا۔ اس خاتون کے بقول میں نے ان بچوں کو لے کر سڑکوں پہ راتیں گزاری، ان بچوں کو لے کر میں سڑکوں پہ گھومتی پھرتی رہی، کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں تھے جس وجہ سے میں ان بچوں کو سنبھال سکوں یا ان بچوں کو 3 وقت کا کھانا دے سکوں۔ اگر اس خاتون کے رہنے کی یا ان بچوں کے رہنے کی بات کی جائے تو یہ خاتون اور اس کے بچے 4 کمروں میں رہتے ہیں، اکیلی ایک کمرے میں رہتی ہے، اور باقی 3 کمروں کی بات کی جائے ان کمروں میں 15 بچے کر کے ڈیوائیڈ ہیں۔ اب اس خاتون کی ماں جب یہ 3 دن کی تھی تب بھی وہ چھوڑ کر چلی گئی تو اس کے ہاتھ میں اپنی ماں کی تصویر رہتی تھی ہر وقت۔ اس کو تھا کہ میں کبھی تو اپنی ماں کو مل سکوں۔ ایک طرف اس کو اپنی ماں ناپسند بھی تھی کہ میری ماں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا، اگر میری ماں مجھے نہ چھوڑتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی، لیکن دوسری جانب اس کا دل چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں سے ملوں، دیکھوں تو صحیح کہ میری ماں کس حال میں ہے۔ ہاتھ میں تصویر تھامے گھومتی پھرتی رہتی تھی۔ ایک شخص ایک روز آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی ماں سے ملوا سکتا ہوں۔ وہ شخص اس خاتون کو ساتھ لے کر گیا اور اس کی ماں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور بیٹی نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا واقعی یہ میری ماں ہے، لیکن اس کی ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں نہیں اس کو جانتی، یہ مریم نواتن کون ہے، اس کو آپ لے جائیں، کیونکہ اگر میرے شوہر کو پتا چل گیا کہ میں پہلے میرڈ تھی یا میرے بچے بھی ہیں۔ اس خاتون کا شوہر کرسچن تھا۔ 44 میں سے جو 38 بچے اس وقت حیات ہیں، ان میں سے کچھ بچے مسلم ہیں اور کچھ بچے غیر مسلم ہیں۔ یہ خاتون جو کہ
خود مسلم ہے, نام اس کا مریم نواتن ہے. اب اس خاتون سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, ان کے نام کیسے یاد رکھتی ہیں. یہ بات سننے کے بعد اس خاتون نے کہہ کے لگائے, یعنی کہ اس صحافی پر طنز کیا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ 44 بچے میرے یا 38 بچے جو حیات ہیں ان کے نام مجھے نہ پتہ ہوں تو کن کو پتہ ہوں گے. جناب علی, اس خاتون نے ایک ایک کر کے ان بچوں کے نام بھی بتائے. نام سننے کے بعد وہ صحافی حیران و پریشان ہو گیا کہ اس خاتون کی میموری کتنی تیز ہے, یا کس طرح اس نے اپنے 38 بچوں کے نام یاد رکھے ہوئے ہیں, جن میں سے چند بچوں کے نام میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. چھوٹا وسایا, بڑا وسایا, موسیقو, ٹریور, اس طرح کے کرتے کرتے 38 بچے اس خاتون کے پاس موجود ہیں. اب اس خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بچوں کے نام کیسے رکھتی ہیں. پاکستان میں جیسے لالی ووڈ, بھارت میں بالی ووڈ, امریکہ میں فلم انڈسٹری کو ہالی ووڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. اس خاتون نے کہا کہ میرے ملک میں یوگانڈا, یہاں پر نالی ووڈ یعنی کہ لوکل جو سٹارز سے, فلم ایکٹرز تھے, ان کے نام میں دیکھتی تھی, میں ٹی وی لگا لیتی تھی, جو نام میرے آگے آتے تھے میں ان ناموں میں اپنے ان بچوں کا نام رکھ لیتی تھی. اس خاتون سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے بچے ایک وقت میں 2, 3 یا 4 ہو رہے ہیں, تو آپ نے کبھی ڈاکٹر کو اس بات کا بتایا یا ڈاکٹر سے کہا کہ میں مزید بچوں کو پیدا نہیں کرنا چاہتی, آپ کچھ کریں. تو اس خاتون کو اس ڈاکٹر نے کہا کہ ہائپر اوویلیشن کے باعث آپ کی باڈی میں ایک وقت میں ایک نہیں بلکہ 2, 3 یا 4 بچے اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے, اور اگر آپ بچے پیدا نہیں کریں گی تو آپ فائبرائڈز کا شکار ہو جائیں گی. ایک ایسی بیماری ہے جس بیماری کو شکار ہونے کے بعد آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے. اس خاتون کے پیشے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ خود کیا کرتی ہیں. اس نے کہا میں ٹیلر بھی ہوں, میں پلانٹس یعنی کہ میڈیسن بناتی ہوں, ہربل میڈیسن بھی بناتی ہوں, میں نے بڑا کچھ کیا ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, ان بچوں کی کفالت کرنے کے لیے. ایک ماں کے طور پر اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں نے ہر وہ حق ان بچوں کا ادا کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. آج یہ بچے اپنی زندگی تو گزار رہے ہیں, کوئی بچہ میرا کار میکینک ہے, یا کوئی ایک بیٹی میری نرس بھی ہے. کل ملا کے جو 38 بچے ہیں ان میں سے جو بچے جوان ہو چکے ہیں وہ کام کاج بھی کر رہے ہیں اور میری زندگی گزر رہی ہے. ان سے پوچھا گیا اگر آپ کو موقع ملے دوبارہ سے زندگی گزارنے کا تو کس طرح زندگی گزاریں گی. اس نے کہا اگر زندگی مجھے دوبارہ ملے, دوبارہ اس کم عمری میں جاؤں تو میں کبھی بھی کم عمری میں شادی نہ کروں. اگر شادی کروں تو پسند کی شادی کروں, پڑھائی کروں, اسکول جاؤں, کالج جاؤں, یونیورسٹی جاؤں اور اپنے آپ کو کامیاب بزنس مین, ڈاکٹر یا کچھ بھی بنانے کے بعد شادی کروں, تاکہ مجھے غربت میں زندگی گزارنی نہ پڑے جس طرح میں میرے بچے غربت میں زندگی گزارتے آئے ہیں. اگر اس خاتون کے بچوں کی بات کی جائے کہ ایک وقت میں کتنا کھانا کھاتے ہیں, بقول اس خاتون کے میرے گھر میں ایک وقت میں 25 کلو کے قریب کھانا بنتا ہے. یعنی کہ کل ملا کے اس خاتون کو اگر ایڈ کیا جائے تو 39 افراد بنتے ہیں جو ایک وقت میں 25 کلو کھانا کھاتے ہیں. سٹریس کی بات کی جائے, خاتون سے پوچھا گیا زندگی میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ چلتا ہے, کس طرح اپنی اس پریشانی کو ختم کرتی ہیں یا پریشانی میں آیا وہ وقت کس طرح گزارتی ہیں. اس خاتون نے کہا بالکل انسان ہوں, سٹریس ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن میرے بچے میری سٹریس کا ایک میڈیسن ہے. میرا سٹریس ختم ہو جاتا ہے جب میں اپنے بچوں کے ساتھ گپ شپ کرتی ہوں, یہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈانس کرتی ہیں, ہلا گلا کرتی ہیں, تاکہ بچے بھی خوش رہیں, یہ خاتون بھی خوش رہے. آپ ابھی جائیں گوگل پر مریم نواتا کے نام سے سرچ کریں, آپ کو اس بات کی تصدیق ہوگی اور آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ خاتون واقعی 44 بچوں کی ماں ہے, اور 44 بچوں کو اس خاتون نے خود جنم دیا ہے. 10, 15 یا 20 بچے تو ہم نے سنے ایک وقت میں خاتون کے کہ خاتون نے اتنے بچوں کو جنم دیا ہو, لیکن 44 بچوں کا آج تک نہیں سنا, جس کو دنیا کی معروف ویب سائٹس کور کر چکی ہیں اور سوشل میڈیا پر اس خاتون کے حوالے سے بے شمار ڈاکومنٹریز موجود ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.